حضرات، آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے دفاع پاکستان، مگر کیسے۔ 1965 کی جنگ لڑی ہم نے، آج تک قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں فتح حاصل کی اور یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ حقیقت کیا تھی اس کی؟ تاریخ میں کئی مواقع ایسے آئے 65 سالوں میں کہ پاکستان کو تباہی اور تباہ اور برباد کرنے کے لیے دشمن قوتوں نے فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے پھر حالات ایسے پیدا کر دیے کہ پھر پاکستان بچ گیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تو اہل ایمان کی خود دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے، اس کا وعدہ۔ ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ دفاع تو اس نے کرنا ہے، لیکن کن کا دفاع؟ اللہ تو مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم ہی اللہ کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی مدد قبول ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ ہماری سیاہ بختی ہے، بدبختی ہے، کم بختی۔ اور خیانت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے دانش پر دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ڈھٹائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کہ ایسے حالات تھے، اللہ نے جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ پشاور سے لے کر ڈھاکہ تک پورے مسلمان متحد تھے، ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ موجودہ پاکستان میں بھی 4 صوبے 5 صوبے، ان کے اندر مزید قومیتیں، ہم کٹھے ہونے کو تیار نہیں۔ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، سارا ملک جو ہے وہ متفق ہو کر عوام چاہیں اور سب کا فائدہ نظر آئے، لیکن بن نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم مجموعی طور پر پورے پاکستان کے لوگ کسی ایک نقطہ نظر پر متفق نہیں۔ اللہ کی مدد ہم سے روٹھی ہوئی ہے، ہماری بدعمالی ہوئی ہے، کرپشن کی وجہ سے، بدعہدی کی وجہ سے، دین سے بے وفائی نہیں، دین سے غداری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مدد پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس کی مدد کرے، اور مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی شے کو خاطر میں لائے ہوئے بغیر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ اور قائم کرے۔ ہندو قوم ایک الگ قوم ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کے کھانے الگ ہیں، ان کے حلال حرام الگ ہے۔ چند مثالیں کافی ہیں۔ ان کے کھانے الگ ہیں، ان کے ہاں گائے کا پیشاب سب سے زیادہ پاک چیز دنیا میں شمار ہوتی ہے، ان کے ہاں پیک ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ کہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ چیز، پوتر۔ تو وہ قوم اور ہماری سوچ ایک ہے؟ ہماری سوچ میں تو پوری بالٹی دودھ کی ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ دودھ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ ہندو سوچ اور مسلم سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو فرق ایک جانور میں ہو سکتا ہے اور ایک انسان میں ہو سکتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ وہ مرارجی دیسائی کا اخبار میں بیان چھپا تھا کہ میں اپنا پیشاب 24 گھنٹے جمع کرتا رہتا ہوں اور دوبارہ صبح کو پھر پی جاتا ہوں سارا۔ یہ ہندو قوم ہے۔ ریلیوں کے ذریعے نہیں، صرف مظاہرے کر کے نہیں، حقیقی معنی امریکہ سے رشتہ توڑو، رب سے رشتہ توڑو۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى
خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج کا موضوع بہت اہم بھی ہے اور بہت حساس اور نازک بھی ہے. دفاع پاکستان مگر کیوں؟ میرے نزدیک آج کی گفتگو پر جو موضوع ہے اس کے حوالے سے 3 سوالات سامنے آتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ آج کی اس موضوع کے 3 گوشے ہیں، 3 حصے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دفاع پاکستان کا سوال آج کیوں اٹھ رہا ہے. دفاع پاکستان کونسل بھی ایک بنی ہے. کیا پاکستان کی بقا اور سالمیت واقعی خطرات سے دوچار ہے؟ کیا یہ احساس کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے اور اس کے وجود کو مادی اور معنوی ہر اعتبار سے شدید خطرات لاحق ہیں، کیا یہ احساس حقیقی ہے یا محض وہم ہے اور خیال ہے؟ پھر یہ دیکھنا ہوگا تو کہ اگر یہ احساس حقیقی ہے اور پاکستان کے وجود کو واقعی خطرات لاحق ہیں، دفاع اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ کوئی ہم سے چھیننا چاہ رہا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر دفاع ممکن کیسے ہے؟ پس جب آیت کر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ راستہ کون سا ہے جس کی طرف بہت کچھ اشارات کر چکے ہیں برادرم مختار فاروقی صاحب. بڑا واضح راستہ ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے. دیکھیے اب ایک ایک کر کے میں تینوں سوالات کا جواب دوں گا یا تینوں نکات پر گفتگو کروں گا. کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی جذباتی تقریروں اور نعروں وغیرہ سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ سوالات گہرے ٹھنڈے غور و فکر کے متقاضی ہیں، سوچ سمجھ کر، اور پھر ہمیں کوئی قدم اٹھانا ہے، صحیح رخ پر اٹھانا ہے. جذباتی نعروں سے کام نہیں بنے گا. پاکستان کا دفاع محض مظاہروں سے اور جذباتی نعروں سے ممکن نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے اس کی حقائق سامنے آ جائیں گے. پہلا سوال کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کو واقعی خطرات لاحق ہیں اور ہم کس کس اعتبار سے اخلاقی پستی کا شکار ہیں، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ میرے بزرگ ساتھی ایوب بیگ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آج ہم اخلاقی اعتبار سے، اپنے مورل ویلیوز کے اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں تو وہ قوم انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے جو اخلاقی پستی کے اس لیول تک آ جائے جہاں آج ہم، اور ایسی قوم کے لیے اپنا دفاع ممکن نہیں ہوا. یہ خالص دنیاوی اصولوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے، لیکن میں اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا
اور کسی قدر اشارات جو ہیں وہ فاروقی صاحب نے کر دیے۔ دیکھیے، یوں تو پاکستان کی گزشتہ 65 سالہ تاریخ مختلف نوع کے مسائل اور بحرانوں کی داستان ہے، لیکن 9/11 کے بعد یہ داستان اپنے تلخ ترین دور میں داخل ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج 11 سال کے بعد ہم نہ صرف یہ کہ داخلی طور پر نہایت کمزور ہیں، بلکہ ہمارے ازلی دشمن بھی ہمیں پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکے ہیں۔ حالات کا شعور، ادراک، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے یا حل کرنے کے لیے، اور بالخصوص ہمارا مائی باپ امریکہ، جس کی خاطر ہم نے اپنے تمام ملی قومی مفادات کی قربانی دی اور قدم قدم پر اپنے رب کو ناراض کیا، اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دی ہے۔ وہی امریکہ جو ہمارا قبلہ کعبہ تھا، وہی ہماری سالمیت کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے درپے ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کو بھولا نہیں ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ذوالفقار مرزا نے جو بھانڈا پھوڑ دیا تھا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، 3 متحارب گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ان کا قتل عام کر رہے تھے ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں، جو بدترین صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور وہ تینوں کون تھے؟ وہ کوئی مذہبی جماعتیں نہیں تھی کہ عام طور پر سارا جو ہے ملبہ الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتیں ہی آپس میں لڑتی ہیں اور یہی جو ہے وہ دہشت گردی کرتی ہیں۔ کراچی میں وہ 3 متحارب گروہ کون سے تھے؟ MQM، PPP، ANP، اور وہ ٹارگٹ کلنگ کسی سے رک نہیں رہی تھی، فوج کو دعوت دی جا رہی تھی۔ ذوالفقار مرزا نے کیا بھانڈا پھوڑا تھا؟ امریکہ اور برطانیہ اور الطاف حسین مل کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ پھر افغانستان، یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا سب معلوم ہے کہ پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ نے اپنے وہاں پر قرارداد منظور کی، اور یہ بات وہاں پر جو ہے ہائیسٹ لیول پر کہی گئی کہ بلوچستان میں پاکستان وہاں کے عوام کے حقوق جو ہیں انہیں غصب کیا جا رہا ہے، پاکستانی فوج وہاں کے عوام پر ظلم کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں وہاں کے عوام کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہوگا، یعنی نیٹو افواج ادھر آئیں، UNO کی فورسز وہاں آئیں، بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی سازش بھی اپنے آخری درجے تک پہنچ چکی تھی۔ کرنے والا کون ہے؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، جس کی خاطر سب کچھ کیا ہے وہی یہ کچھ کر رہا ہے۔ داخلی کمزوری کے چند پہلو میں بھی گنوانا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمارے جو اس وقت معاشی بحران ہے وہ اپنی آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ کا بیان آپ سن چکے ہیں، امریکی امداد نہ ملی تو ہم بجٹ بھی نہیں بنا سکتے، انتہائی کنگال ہو چکے ہیں، لوگ امیر ہیں، ملک فقر و افلاس کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ یہ قلاش اور کنگال قوم بحیثیت اجتماعی طور پر، دوسری طرف داخلی خلفشار ہے، قوم اب ایک قوم نہیں ہے، 5 قومیتیں ہیں، ان کے مفادات الگ الگ ہیں۔ ابھی کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی تھی، کیوں نہیں بن رہا؟ سندھی قوم کا خیال یہ ہے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، پنجاب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے جو صوبہ سرحد کے دوست ہیں پختونخوا، پشتون بھائی، وہ بھی اس کے اندر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا، بھوکے مر جائیں گے، پانی کی ایک بوند نہیں رہے گی، پورا پاکستان تباہ ہو جائے، کالا باغ ڈیم میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قومیتیں، اب قوم نہیں ہے، ایک قوم جس نے ہندو کے مقابلے میں انگریز کو شکست دی تھی، انگریز کو اور ہندو قوم کو شکست دی تھی، وہ ایک قوم آج 5 قومیتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے مہاجر صوبے کے لیے پھر سے باتیں شروع ہونا شروع ہو گئی الگ سے۔ داخلی خلفشار، یہ قوم ایک قوم ہے ہی نہیں، جب ایک قوم نہ ہو تو گویا بنیادی کمزور ہے۔ اخلاقی دیوالیہ پن، اس کی مثالیں کچھ ایوب بیگ صاحب نے دے دی، بے اصولی کی انتہا، امن و امان کی صورتحال، ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ خود بخود حالات تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوتے، پھر اچانک ایسے لگتا ہے کہ جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا۔
انرجی کرائسس، بجلی اور پانی کا شدید بحران. بھارت ہمارے پانی پر، دریائی پانی پر پورے طور پر کنٹرول حاصل کر چکا ہے، اور جو کوئی چند فیصد 10% رہ گیا اس کے لیے بھی پوری پلاننگ ہو رہی ہے. ابھی اسی طرح کا ایک سیمینار ہمارا اسلام آباد میں ہوا تھا پچھلے ہفتے. وہاں جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز، جو ایک زمانے میں پرویز مشرف کے ساتھیوں میں سے تھے اور بعد میں NRO کے مسئلے پر اختلاف کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی ہے. اور برملا کہتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ رہ کر جو انہوں نے کام کیا یہ قوم کے مفاد کے انتہائی خلاف تھا، دینی اعتبار سے بھی غلط تھا، قومی اعتبار سے بھی غلط تھا. اور سر عام وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر توبہ کرتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. یہ ان کی عصمت ہے. وہ یہ بتا رہے تھے، انہوں نے مختلف سیناریوز پیش کیے کہ مستقبل کا منظر نامہ انتہائی ہولناک. کئی ایک سیناریو پیش کیے، وہ سب کے سب انتہائی سے زیادہ مایوس ہوئے. بظاہر کہیں خیر کی کوئی توقع نظر نہیں آ رہی. ان کا انالیسس تھا، وہ مضمون ہم شائع کریں گے. انہوں نے پورا ایک مقالہ اس پر پڑھا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے آگے مجبور ہو جائیں گے جب پورا پانی اس کے کنٹرول میں ہوگا اور یہاں لوگوں کے لیے گندم اگانے کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا، اور 18 کروڑ لوگوں کے لیے بھوک کا سامان ان کے پیٹ کے لیے کہاں سے لائیں گے آپ اناج. اور پھر جو اس سے دھما چوکڑی مچے گی اور جو خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی، تو ہم انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ ہم اپنی ایٹمی قوت جو ہے، ایٹمی اثاثہ جات بھی تشتری میں رکھ کر پیش کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، خدا کے لیے ہمیں پانی دے دو. ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. یہ ہے حالات جس طرف ہم جا رہے ہیں، حقائق، فیکٹس. اور جب انڈیا کے آگے ہم اس طرح سے سرنگو ہو جائیں گے اور ایٹمی صلاحیت ہم سے چھن جائے گی، تو وہ جو اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا، جو انتقام اس کے سینے میں پل رہا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہندو بنیے کی سوچ انتہائی محدود تنگ نظری کی آخری انتہاؤں پر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تو بہت بڑا ڈیر ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہمارے مادر وطن مہابھارت کے ٹکڑے کرائے. آپ کو معلوم ہے مادر وطن کا اصل تصور ان کا ہے. ہمارا تصور کیا ہے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. ان کا تصور ہے مادر وطن کا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کسی ملک کی طاقت کے اندر جہاں ایک طرف آرمی مسلح افواج ہیں، وہاں ان کے عوام کی اور ان کی یکجہتی. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے پرویز مشرف اور اس کے بعد جو بھی آنے والے حکمران ہیں، ایک سے ایک آگے بڑھ کر انہوں نے جو کام کیا، اور ہماری فوج کے ذریعے جو پورے وزیرستان اور سوات اور باجوڑ یہاں فوجی ایکشن کرائے گئے، فوج کو استعمال کیا گیا، اور جس انداز سے کرائے گئے، وہاں کے عوام میں فوج کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے. امر واقعہ ہے، آپ ان کے دلوں کو چیر کر دیکھیے. حقائق بدل نہیں سکتے، جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے. اور اگر فوج اور عوام کے درمیان ہی نفرت کی خلیج حائل ہو گئی تو دشمن کے لیے اس سے سنہرا موقع کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا دفاع بالکل ایسے ہی ہے جیسے تنکو کا ایک چھوٹا سا گھروندہ ہے اور آندیاں چل رہی ہیں. چنانچہ یہ تمام فیکٹرز ہیں جن کے باعث ہماری داخلی کمزوری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. دشمنوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جل رہے ہیں، اس لیے کہ خاکم بدہن وہ بجا طور پر محسوس کر رہے ہیں. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ ہمیں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دشمن، کہ خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف. دوسرا سوال کہ ہم تو مسلمان ہیں، بڑی قوم ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ ہوا کیا ہے؟
ہم اس حال کو پہنچے کیوں ہیں؟ اتنے کمزور کیوں ہوئے؟ اس پہ بھی میں نے چند سوالات اس کو بھی پوز کیے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا پاکستان بھوٹان اور نیپال کی طرح کوئی چھوٹا سا ملک ہے جو اپنا دفاع خود کر ہی نہیں سکتا، لہذا دوسرے کسی کے رحم و کرم پر ہی رہے گا وہ؟ کیا ہمارا آغاز ہی غلط تھا، یا ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہمیں آزادی ملتی؟ کیا پاکستان اپنے دفاع کے لیے مضبوط فوج نہیں بنا سکا؟ کیا ہم ایٹمی صلاحیت نہیں ہیں؟ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ایک ہی دھمکی میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے امریکہ کے سامنے. اور کیا ہمارا آئی کیو لیول کم ہے؟ کیوں؟ کوئی چھوٹی سی قوم ہے، 18 کروڑ کی قوم، کیا صلاحیتوں سے عاری اور محروم ہے؟ انڈینز کے مقابلے میں ابھی بات ہو رہی تھی، ایک لکیر کھینچی گئی اور وہی نسلیں، وہی قومیں، خاندانی اعتبار سے وہی لوگ جو ادھر تھے ادھر بھی ہیں، جو ادھر ہیں ادھر ہیں. وہی ہندو سے مسلمان ہوئے، لیکن پیچھے تو ایک ہی نسل. تو ان کا آئی کیو لیول اسلام لانے سے ختم ہو گیا، مسلمان آنے سے جو ہے ساری صلاحیتیں ختم ہوئی. وہ آج علاقے کی منی سپر پاور ہے، اور ہم، میں نے حوالہ دے دیا جنرل شاہد عزیز کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہی ہوگا، کوئی خصوصی غیبی مدد ہوگی تو یہ پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہمارے دشمن جو چاہیں اس کو جس رنگ میں بھی کرنا چاہیں وہ اس پر قادر ہیں. روکنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اگر اس کو منظور ہوا، اور اللہ کو ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، اس کی میں تفصیل آگے بیان کروں گا. یہ ہے سوالات کہ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے ہمارا، کیوں اتنے ہم گر گئے ہیں، اتنی زوال پذیر ہیں، اتنے پستی میں جا چکے ہیں. اب میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ جس وقت تقسیم ہوئی ہے 14 اگست 1947 کو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت پہلے ایک دفعہ خطاب کیا تھا، اس میں ان چیزوں کو کھولا تھا کہ تقسیم کے وقت لندن کا ایک اخبار ہے ٹائم آف لندن، اس کے ایڈیٹر نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ آج ہندوستان جو ہے وہ آزاد ہوا ہے انگریز کے چنگل سے، انگریز کی غلامی سے، اور 2 ملک وجود میں آئے، ایک ہندوستان ہے، ایک پاکستان. وہ کہتا ہے کہ ایک ملک کا مستقبل بہت روشن ہے، بہت تابناک ہے، اور ایک ملک کا مستقبل ہمیں بہت ہی تاریک نظر آتا ہے. اب آپ سوچئے، انالیسس کا دیکھیے. اس نے کہا جس ملک کا مستقبل بہت روشن تابناک ہے وہ پاکستان ہے. یہ ایک قوم ہے اور اس کا ایک نظریہ ہے، اس نظریے پر پاکستان بنا ہے. وہ 2 قومی نظریہ جس کا حوالہ بھی دے رہے تھے، اور وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام. اقبال نے کیا کہا تھا؟ پیچھے تو تصور اقبال کا تھا نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے. ہم نے تو اس اصول پر پاکستان بنایا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے، ایک قوم، ایک نظریہ، ایک مذہب، اور جب نظریہ بھی ایک ہو تو پھر وہ قومیں بہت ترقی کرتی ہیں دنیا میں. پاکستان اس اعتبار سے اس کے کوئی مسائل ہمیں نظر نہیں آتے، سارے ریسورسز انہیں حاصل ہیں. ہندوستان اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ یہ مسائل اسلام ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، ایک مجموعہ ہے، معجون مرکب ہے، بے شمار قومیتیں، بے شمار زبانیں، الگ الگ مذاہب، سنبھالنا آسان نہیں ہے، آبادی بہت زیادہ، ریسورسز کم. 40 سال کے بعد اسی ٹائم آف لندن کے ایڈیٹر نے دوبارہ اداریہ لکھا. اب ایڈیٹر کوئی اور تھا. اس نے کہا کہ 40 سال پہلے جس ایڈیٹر نے وہ بات کی تھی، ہمیں بڑی حیرت ہے کہ آج صورتحال اس کے برعکس ہے.
ہم تو سمجھتے تھے پاکستان ترقی کے بام عروج پر ہوگا اور ہندوستان مسائل کے اندر غرق ہوگا. نقشہ بالکل مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ سیدھی سی بات جان لیجئے. اس کا سبب وہ اقبال کا شعر آپ سن چکے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. مسلمان قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اپنے ضابطے ہیں، اپنی سنت ہے، اپنا قانون ہے. اور وہ قانون اچانک اقبال پر منکشف نہیں ہوا تھا. سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. کوئی بھی مسلمان قوم ہو وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوتی ہے. ایک وقت میں بنی اسرائیل اسی زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھی، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر اور قیامت تک بھی ہوں گے، ہم مسلمان اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہیں. اور نمائندگی بھی کس شان سے کر رہے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور رسولوں کی بھی نمائندگی. لیکن میں مجبور ہوں. کبوتر کو دیکھ کر بلی آنکھیں بند کر لے تو حقائق ختم نہیں ہو جاتی. حقیقت کو فیس کرنا چاہیے. چنانچہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرو تو پھر ذلت اور مسکنت تم پر مسلط کر دی جائے گی. آج ہم اس عذاب کی زد میں ہیں. سبب یہ ہے ہمارا آئی کیو لیول کم نہیں ہے. اگرچہ دنیا میں سائنسی اور ریسرچ کی ترقی کے اعتبار سے بڑے ہی نچلا مقام پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت سے بھی نواز دیا. پھر بھی صفر. وہ ایٹمی صلاحیت اور اثاثوں کو سنبھالنا ہی سب سے بڑا مشکل کام ہے اس وقت. مجھے اقبال نے کہا تھا نا، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. پروردگار تو نے ایک نعمت تو ہمیں بہت بڑی عطا کر دی، لیکن وہ ہم سے نہیں سنبھالی. آج تو ہمارا یہ حال. اس اعتبار سے سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے یہ ہیں. اسی طرح اللہ کا یہ ضابطہ بھی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تو اہل ایمان کی خود دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے. اس کا وعدہ. ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ دفاع تو اس نے کرنا ہے. لیکن ان کا دفاع جو واقعی سچے اہل ایمان ہیں. اس لیے کہ اگلے حصے میں اسی آیت کے فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو خائن ہیں، بددیانت ہیں، بدعہد ہیں، ناشکرے. ایسوں کا ذمہ نہیں لیتا اللہ. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اتنی عظیم نعمت ہمیں پاکستان کی شکل میں عطا ہوئی. ابھی مختار حسین فاروقی صاحب اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرما رہے تھے. پاکستان کیا تھا ہم تو بھول گئے. خون کے اور آگ کے دریا پار کر کے لوگ آتے تھے اور سجدہ ریز ہو جاتے تھے کہ ہماری امیدوں کی سرزمین جہاں اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، اسلامی اصولوں پر عمل ہوگا، ایک اسلامی ماحول ہمیں ملے گا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہم قائم کرنے کے قابل ہو سکیں گے. آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور ہماری بدعہدی پاکستان ملتے بھول گئے اللہ سے وعدوں کو. اور خیانت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے دانشور دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں. اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ڈھٹائی کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن آج یہ بڑے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. ناشکری کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اس وقت کا مسلمان. انگریز کی غلامی، ہندو کی غلامی، ڈبل غلامی. پاکستان کا بننا معجزہ تھا. انگریز مخالف، ہندو مخالف،
ہندوؤں کا سب سے بڑا لیڈر آپ کو معلوم ہے گاندھی، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میری لاش پہ بن سکتا ہے. اور مزید المیہ کیا تھا یہ بھی بھول رہے ہیں. مسلمانوں میں سے بھی بعض بڑے بڑے چوٹی کے لیڈر مسلمانوں کے، وہ بھی کانگریس کے ساتھ، وہ بھی پاکستان کے مخالف. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے کوئی نہیں جان سکتا، کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر سکتا کہ بنا کیسے. خالص معجزے کے طور پر اللہ نے عطا کیا. اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ قوم کہے کہ ہمیں پروردگار تو یہ نعمت عطا فرما دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے ساتھ سچے مخلص وفادار بن کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا لو ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے ان کے زمین میں اقتدار عطا فرمایا، تمکن عطا فرمایا، پھر تاکہ ہم دیکھیں کہ کرتے کیا ہیں. تو پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. رونا تو اس بات کا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. یہ ہے صورتحال. اور دنیا میں آج ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں تمام وسائل اور ریسورسز رکھنے کے باوجود اور ایٹمی صلاحیت ہونے کے باوجود بالکل ذلت اور مسکنت اور پستی کی انتہا کو کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کا ضابطہ ہے. اسی آیت کے آگے فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر. آج ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کی، اجازت دے دی گئی جن پر ظلم کیا گیا تھا کہ وہ بھی ان کا جواب پتھر سے دیں. سیرت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں ہجرت کے فوراً بعد. اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ مسلمانوں تم پر سختی ہو، پرسیکیوشن ہو، تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، بس بندے رکھو، کفو ایدیکم. لیکن پھر ایک مرحلہ آیا کہ ہاتھ کھول دیے گئے. ہاں اگرچہ ابھی بھی تعداد میں تم کم ہو، تمہارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن اب ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وہ لوگ کہ جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے ناحق، اور ان کا جرم صرف ایک تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. رب کی وفاداری میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہجرت کی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر برداشت کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اسی طرح اگلی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرتا ہے اور کرے گا ان کی جو مدد کریں گے اللہ. دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کس سے ڈرے ہوئے ہیں؟ امریکہ، نیٹو بڑی قوت، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. ان بڑی قوتوں کے لیے ہمیں ان سے زیادہ بڑی قوت کی مدد درکار ہے. تو کیا وہ اس بڑی قوت کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہے؟ ہم تو اسی پر ایمان رکھنے والے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ڈر کیوں ہے؟ اللہ کی مدد ہم سے روٹھی ہوئی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بدعہدی کی وجہ سے، دین سے بے وفائی نہیں، دین سے غداری کی وجہ سے. دیکھیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ کی مدد یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ قادر ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضعیف ہو گیا، وہ قوی ہے، عزیز. ہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے. چنانچہ اس وقت بھی اللہ نے مدد کی تھی. بدر میں مدد آئی تھی کہ نہیں؟ نہتے تھے مسلمان. آج ان آیات کا مصداق کوئی ہے یا نہیں ہمارے سامنے؟ ذرا غور کیجئے. چلیے وہ 1400 سال پرانی بات تھی، ہم کہتے ہیں کہ شاید اس وقت تو اللہ کی مدد آ گئی تھی. لیکن اقبال تو کہتے ہیں کہ آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور بھی بہت سے اشعار ہیں اقبال کے اس حوالے سے کہ مسلمان جو ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو اللہ تعالیٰ مدد پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس کی مدد کرے، اور مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی شے کو خاطر میں لائے ہوئے بغیر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ اور قائم کریں. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت شیطانی ابلیسی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، معاشرت ابلیسی ہے. بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. یہ معیشت جو سودی معیشت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر مشتمل ہے. باز نہیں آؤ گے تو سن لو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پوری دنیا میں ابلیسی نظام کا غلبہ ہے بشمول اسلامک ورلڈ. آج پاکستان کی معاشرت کیا ہے، معیشت کیا ہے؟ کیوں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ ہم نے اس دجالی تہذیب کو اور ابلیسی نظام کو من و عن قبول کر لیا، اس کے لیے اپنے گیٹ ویز کھول دیے. فحاشی اور اریانی کا سلام آتا ہے، ویلکم. اللہ سے بغاوت پر مبنی معاشی نظام ہے، یہ تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. ہم تو ترقی کریں گے تو اسی کی بنیاد پر کریں گے. اللہ اور رسول سے لڑائی ہمیں منظور ہے، سودی نظام چھوڑنا منظور نہیں ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، اس کو سمجھیے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ تعالیٰ لازم المدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ان آیات کا مصداق کون ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے؟ کون ہیں جنہوں نے اللہ سے وفاداری جو ہے ثابت کی اپنے عمل سے کہ جب اقتدار ملا؟ اگلی آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ کام کس نے کیا؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا. نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، اور یہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کے اندر تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کور ہوتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دینے والے، قوت کے ساتھ معروف کو رائج کرنے والے. وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکنے منع کرنے والے اور قوت کے ساتھ منکرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے. ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اور آپ دیکھیے یہ طالبان افغانستان جن کا ذکر ابھی بھی ہو رہا تھا، اور کسی نے وہ شعر جو ہے ہمارے دوست نے وہ شعر سنایا تو انتباہ کیا اس کے اوپر. اقبال کا شعر تو یہ ہے کہ اگر عثمانیوں پر خون غم، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ شعر سناتے ہوئے ہمارے دوست بالکل صحیح انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ اب افغانیوں پر صادق آ رہا ہے. اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ایک نئی سحر نمودار ہو رہی ہے. لیکن یہاں لفظ افغانی تو کہہ دیا انہوں نے. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ کروں گا کہ یہاں صرف طالبان افغانستان تھے جو چند ہزار، جنہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ پورے عالم کفر سے. امریکہ اور نیٹو افواج، یعنی پوری دنیا کا کفر، سارا عالم کفر اکٹھا ہو کر اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی برتری کے ساتھ کہ جس کے بارے میں 100 سال پہلے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ معراج ہوگی، اور ایسے ایسے ویپنز اور ہتھیار اور آلات جاسوسی جو ہیں وہ انسان اختراع کرے گا، ایجاد کرے گا، سوچ نہیں سکتا. اس سارے کے ساتھ حملہ آور ہوئے کن پر؟ جو چند ہزار تھے اور نہتے تھے، لٹرلی نہتے تھے. کس نے مدد کی ان کی؟
11 سال بعد بھی آج اگر دنیا کہہ رہی ہے ان کی قوت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، وہ بچ بھی گئے تب بھی کیسے بچے؟ دیکھیے صرف عالم کفر ہی نہیں تھا ان کے خلاف، پورا عالم کفر تو تھا ہی۔ 57-58 اسلامی ملک جتنے بھی ہیں سب کی اخلاقی مدد بھی امریکہ اور نیٹو کو حاصل تھی، اور ہم تو امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بن کر یہاں پر سامنے آئے، اور ہم نے وہ کردار ادا کیا جو انتہائی شرمناک۔ لیکن جب مدد آتی ہے اللہ کی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کی طرف سے دفاع اللہ خود کرے۔ جب دفاع وہ کر رہا ہو تو پھر امریکہ اور نیٹو ایسے 10 اور قوتیں بھی آ جائیں۔ اس بات کو سمجھیے، وہ نظریہ پاکستان جس کی وہ بات کر رہے تھے اس کی اصل بنیاد یہ ایمان ہے، اسلام ہے، جس نے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے راستے کھلیں گے۔ وہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امریکہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا، اور جب تک ہم اللہ کو بڑا ثابت نہیں کرتے اپنے عمل سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وہ آیت پہلے بھی تلاوت کی گئی تھی، میں پھر تلاوت کر رہا ہوں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بھئی کائنات کی سب سے بڑی قوت بلکہ واحد قوت اللہ ہے، اور کوئی قوت ہے کائنات میں اللہ کے سوا؟ جو ہے بھی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اجازت سے ہے، اور اس وقت تک کے لیے ہے جب تک اللہ اس کو اجازت دے۔ جب چاہے وہ قوت صرف کرے، پورا کنٹرول اللہ کا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر اس میں کسی کو شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو جب وہ کائنات کی اصل قوت، واحد قوت ہمارے پیچھے کھڑی ہو تو کون ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ کوئی ہمیں زیر کر سکتا ہے؟ اور دیکھ لیجیے آپ ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ لفظ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ اور سب دنیا کے ٹاپ کے جو ہیں تھنک ٹینک، انہوں نے ساری سازشیں کی اور پلاننگ کی، اس کے باوجود آج دنیا میں عزت ہے تو طالبان کی، اور ذلت مسلم ممالک میں سب سے بڑھ کر ذلت پھر بدقسمتی سے دکھ اور رنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے حصے میں آئی ہے، اور امریکہ روز ہمیں کوئی نہ کوئی جوتا مارتا ہے۔ کبھی ریمنڈ ڈیوس کی شکل میں ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، کبھی وہ ایبٹ آباد کے سانحے کی شکل میں، کبھی سلالہ چیک پوسٹ کی شکل میں، ہر دوسرا دن ہمیں جوتا مارتا ہے اور دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اور ہم چونکہ پہلے ہی لیٹے ہوئے ہیں اس کے سامنے لہذا جوتے پڑ رہے ہیں۔ جوتے ہی ہمارا مقدر ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کا سہارا نہ لیں، صحیح معنوں میں، نعرے کے طور پر نہیں، ریلیوں کے ذریعے نہیں، صرف مظاہرے کر کے نہیں، حقیقی معنی امریکہ سے رشتہ توڑو، رب سے رشتہ توڑو۔ تو ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور بات یہ ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے، آپ سوچئے کہ اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ اللہ تو اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، یعنی اصل میں اللہ کی مدد کے، اللہ کی رحمت کے اصل مستحق کون ہے؟ وہ تو ہے ہی مسلمان۔ لیکن اگر مسلمان اللہ سے بے وفائی کرے، اور صرف بے وفائی نہیں غداری کرے، جن کو واضح طور پہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کی پیگیں مت بڑھاؤ۔ آغاز میں آپ نے وہ پورا رکوع سنا ہے سورہ مائدہ کا، بلکہ اس سے بھی ایک آیت آگے بھی، اس کے اندر بھی وہی مضمون تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اور ہم اللہ سے بے وفائی کر کے نہ اس کا دین ہمیں قبول، نہ اس کی شریعت ہمیں قبول، نہ اس کے دیے ہوئے اصول ہمیں قبول۔ ایک تو یہ بے وفائی ہم نے کی ہے، 65 سالوں میں اسلام اس ملک میں آیا ہی نہیں، 95% مسلمان ہیں، کیا رکاوٹ تھی؟ ہندو رکاوٹ تھا، انگریز رکاوٹ تھا، سکھ رکاوٹ تھے، کیوں نہیں ہے اس ملک میں اسلام؟ کیوں نہیں عدالتوں میں فیصلے اسلام کی شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں؟
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ کس کے لیے؟ ذرا پڑھیے قرآن مجید میں. یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے معاشرے میں اللہ کے دین کو قائم و نافذ نہ کریں. ان کے اجتماعی معاملات اللہ اور رسول، اجتماعی معاملات آسمانی وحی اور اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق نہ طے ہوتے ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق. یہ ہے صورتحال جہاں کھڑے. تو کیسے مدد آئے گی اللہ کی؟ ہمیں صحیح معنوں میں فی الواقع اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اس کے وفادار بننا ہوگا. اور وفادار بننے کے لیے خود بھی اپنے عمل کو درست کریں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں. اسی لیے اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وہ کیوں چھوڑے گا؟ وہ ضرور چھوڑے گا جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے جو ہم نے پچھلے 65 سالوں میں کی ہیں. اور اس کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کی مدد نہیں ہے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. جب اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے مسلمانوں، اگر دنیا کی کوئی قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی، کوئی اللہ کے اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا. پھر تم جو ہے امید کرو کہ چائنا بچا لے گا، فلاں بچا لے گا. تم تو اللہ کے عذاب کی زد میں ہو. تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس سے بے وفائی کی ہے، اس سے غداری کی ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی انتہا کر دی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ پھر بھی نعروں اور مظاہروں تک محدود رہ کر اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم دفاع پاکستان کا کام کر لیں گے. جو حقیقت ہے اسے کھولنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر علماء کرام کو اپنا جو ہے رول ادا کرنا ہوگا. قوم کی صحیح رہنمائی کریں، قرآن و سنت کا پیغام پہنچائیں. یہ چیزیں ساری کی ساری جو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں کوئی اچانک نہیں ہو گئی. احادیث میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے پوری رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے، سابقہ امت کے حوالے سے موجود ہے، اس امت کے حوالے سے موجود ہے. ابھی جو پورے عالم اسلام کی کیفیت ہے اس پر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کھانا دسترخوان پر چننے کے بعد مہمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے، تناول فرمائیے. اور عربوں کی ضیافت کا تو انداز بھی ہوتا تھا کہ بنا ہوا جو ہے دمبا لا کر رکھ دیا ہے اور چھریاں رکھ دی ہیں، آئیے کھائیے، اپنا اپنا حصہ اس میں سے وصول کیجیے، ایک ایک چھری ہاتھ میں پکڑیے. اس طریقے سے اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، لقمہ تر بن جاؤ گے ان کے لیے. صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہم بے بس اور لاچار ہو جائیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے ذہن میں سوائے اس ایک سبب کے اور کوئی سبب آ نہیں سکتا تھا. اتنے بے بس اور لاچار مسلمان ہوں؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تمہاری بہت. اور آپ دیکھ لیجئے 160 کروڑ ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا. جو سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کی ہیبت ہوتی ہے کفار کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے واقعتاً کیسر و کسریٰ کے ایوان درز ہوتے تھے. یہ حقیقت ہے. اور انہوں نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت اور قوت دی ہے اسلام کی بدولت. چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا اور تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. بلبلوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. جھاگ کا والیوم تو بہت ہوتا ہے، حجم بہت ہوتا ہے جھاگ کا. ہوتا کیا ہے؟ بلبلے. کیوں ایسا ہوگا؟ اب سنیے. فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کا نام ہے وہن. اور اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حب الدنیا و کراہیت الموت.
اے مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے فرار اور موت سے گریز کی روش تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو بس یہ وہ مرض ہے کہ پھر تم بالکل اقوام عالم کے لیے ترنے والا ہوگے، اور پھر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اور تمہارے ساتھ جو چاہیں گے شروع کریں گے. پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ تمہیں حوالے کر دے گا. دیکھیے اس ایک لفظ کے اندر کتنی جامعیت ہے. حب الدنیا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. اس نے اپنے کردار سے اور عمل سے پوری دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی اور شہادت دینی ہے. اور جیسے صحابہ کرام نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 25 سال کے اندر اندر انہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کو غالب کر دیا تھا. یہ تھے اصل مسلمان، یہ ان کا مشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل لیظہرہ علی الدین کلہ، اور نوع انسانی کے ہر فرد تک اللہ کے دین کو پہنچانا، پیغام کو پہنچانا، اور پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا. یہ مسلمان کا مشن ہے. جب اس سب کو بھلا کر دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، تم بھی کافروں اور غیر مسلموں کو اتنا دنیاوی کو اپنا ہدف، اپنا مطلوب، اپنا مقصود، اپنا سب کچھ بنا لو گے، پھر تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. اور آج دیکھ لیجیے وہی کیفیت ہے. دنیا کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر بھی وہی ہے جو کفار کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، بڑی صلاحیتیں عطا کی. کس لیے عطا کی ہیں؟ کہ ہر شخص اپنی دنیا کے اندر آگے بڑھے، اپنا کاروبار چمکائے، اپنا مکان بنائے. ڈیفنس میں جو ہے اس کا پلاٹ ہونا چاہیے. ایک پلاٹ ہو تو اس کے بعد 10 بنے، ایک فیکٹری ہو تو 10 بنے. ساری سوچ اس کے لیے، ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے، سارا غور و فکر اس کے لیے. تو پھر کیا فرق ہوا مسلمان میں اور کافر میں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. جب مسلمان بھی یہ کہے کہ ہمارا مستقبل، اور وہ مستقبل دنیا میں تلاش کرے، مستقبل کا تصور تو ایک ہے جو قرآن دیتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کسی کو یاد ہے وہ مستقبل؟ بہرحال حب الدنیا و کراہیت الموت. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر یہی ہوگا. ایٹم بم بغل میں ہے اور سجدہ ریز ہوگا ایک دھمکی کے آگے، اور پھر امریکہ جو ہے ہمیں جوتوں پہ جوتے مار رہا، ساری دنیا میں ذلیل کر رہا. سب کچھ ہم سے ہمارا گنوا کر بھی کہہ رہا ہے کہ تم ڈو مور. اور اگر ہم اس کی 100% بات نہیں مانتے، 90% بھی مان دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دوگلی پالیسی ہے، تمہارا معاوضہ کاٹ لیا جائے گا. معاوضے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کرائے پر ان کا کام کر رہے ہیں، مشن ان کا تھا، کرائے پر انہوں نے آپ کو آگے لگا دیا. یہ مرسنریز کا کانسیپٹ ہے. اور حقیقتاً جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاوضہ جو ہے پورا نہیں ملا، جو طے ہوا تھا کہ اتنی خدمات کے عوض اتنا ملنا ہے، ہم نے تو اپنی خدمات پوری کری، ہمیں نہیں ملا، وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ کوئی تم نے ڈنڈی ماری ہے، 100% نہیں کیا ہے، 80% کیا ہے، سارا ہی روک لو. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. باہر یہ ہے صورتحال، اس کو پہچانیے. رب کو ہم نے ناراض کیا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پہلے 65 سال ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی. 65 سال نہیں، 9/11 تک. 9/11 تک ہم اللہ سے بے وفائی کرتے آئے. ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اس کی شریعت کو نافذ کرنا اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں. ہماری پرائرٹیز میں کہیں نہیں، ناٹ ایٹ آل. بدقسمتی سے جنہوں نے بنایا بھی ہے تو الیکشن ممبری، کرسی، صدارت کے چکر میں بہت سارے پڑ گئے، پھر ہوا جو ہونا تھا. لیکن حقیقت کے اعتبار سے پوری قوم فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. قوم کا اجتماعی جرم نہیں ہے، کسی ایک فرد کا جرم نہیں ہے، کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے. بحیثیت مجموعی ہے. دین کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا؟ اب یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. لیکن اگلے جو ہے 9/11 کے بعد ہم نے باقاعدہ غداری کی ہے. غداری کس معنی میں؟ افغانستان کی طالبان کی اسلامی حکومت، اب میں نہیں کہہ رہا، میرے والد محترم رحمہ اللہ، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جہاں شریعت کا نفاذ ہوا ہے. اور انہوں نے طے کیا کہ ہم نے ہر معاملے میں شریعت کا نفاذ کرنا ہے، نو ایکسیپشن.
کوئی اس کے اندر ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ واحد اسلامی حکومت، اس واحد اسلامی حکومت کے خلاف دجالی، ابلیسی، طاغوتی قوتیں صلیبی جنگ کا نعرہ لگا کر میدان میں آئیں، اور ہم اس واحد اسلامی ملک حکومت کو ختم کرنے میں ان دجالی قوتوں کے بھرپور ہم نے ساتھ دے کر ان کے اعلی کار بن گئے۔ دیکھیے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا بس آخری معاملہ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے ہم شدید ترین عذاب کا ہم نے اپنے آپ کو مستحق بنا رکھا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 50 مفتی حضرات کا فتویٰ آیا تھا، اللہ کا شکر ہے کسی نے تو کہا کہ نیٹو افواج، یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے سپلائی کا، اس جنگ میں امریکہ سے کسی قسم کا بھی تعاون کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ہم پچھلے 11 برس سے کیا کر رہے ہیں؟ خود تو شریعت نافذ نہیں کی، اگر برابر کے اسلامی ملک، اسلامی حکومت نے، اسلامی ہمارے بھائیوں نے اللہ کا دین قائم کیا، شریعت نافذ کی، واحد ایک اسلامی ملک، اس اسلامی حکومت کو توڑنے میں اور ختم کرنے میں بھرپور ساتھ دیا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی بارش برسائے گا؟ کس خیر کی توقع رکھتے ہیں آپ؟ ہم کس خیر کے مستحق رہ گئے؟ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ چنانچہ دفاع پاکستان تو کرنا ہے اللہ نے، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر ہے، اور ویسے بھی اللہ کا اصول ہے تم اللہ کے وفادار رہو گے تو تمہارا دفاع ہم خود کریں گے، بس۔ اب کیسے وفادار بنے؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ سچی توبہ کرے، جائزہ لے اپنے گھر کے اندر، اپنی وجود کے اندر کون کون سی چیزیں غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں، فرائض و واجبات میں سے کون کون سے ہیں جو میں ادا نہیں کر رہا، حرام کی کوئی شکل شامل تو نہیں ہے میری معیشت کے اندر، میری معاشرت کے اندر، میرے رہن سہن کے اندر، میرے طور اطوار کے اندر، حقوق اللہ، حقوق العباد کا اہتمام کر رہا ہوں جو رب نے میرے اوپر نازل کیے، نہیں کر رہا تھا۔ سچی توبہ، سچی توبہ کر کے اللہ کے بندے بن جائیں۔ سچی توبہ یہی نہیں ہے کہ ہم استغفار کی تسبیح کرتے رہیں، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ عزم ہو کہ آئندہ سے ہماری زندگی خالص اسلامی ہوگی، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ہمارا اصول رہے گا۔ دیکھیے اللہ اور رسول کی اطاعت کا بار بار حکم کہاں آیا ہے؟ کس کی طرف سے آیا ہے؟ قرآن مجید آپ پڑھیں تو ہم سے بار بار تقاضا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو کیا ہمارا دین صرف مسجد کا دین ہے یا نماز روزے کا دین ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کامل ترین دین زندگی کے ہر گوشے پر حاوی، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی۔ تو کس لیے دیا گیا وہ دین؟ اسی لیے بار بار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب دین قانون دے دیا، ضابطہ دے دیا، تفصیلی رہنمائی دے دی، اب اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ تقاضا اللہ کا ہے۔ چنانچہ ہر شخص پوری کوشش کرے کہ اب اس کی زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی دین کا ایک تقاضا اپنی اصلاح بھی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تقاضا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاشرے کی اصلاح، جس معاشرے میں وہ ہے وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش۔ یہ وہ کام ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا، جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم اللہ کے دین سے بے وفائی کرو اور توقع رکھو کہ دعا کر کے، ہم دعائیں کر کے اللہ کی مدد حاصل کر لیں، بھول جاؤ۔ پہلے اپنے عمل کو سیدھا کرو، اپنا قبلہ درست کرو، پھر آؤ۔ پہلے رب سے خلوص کے ساتھ اس کی فرما برداری کرو، اس کے وفادار بن جاؤ۔ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر جو طاغوتی نظام ہے اسے جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے، اس لیے کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، اس کے لیے قانون اس نے دیا، ضابطہ اس نے دیا، آئین اس نے دیا، جس کا حوالہ ابھی برادر فاروقی صاحب دے رہے تھے۔
قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ ملک پاکستان جو بنانے چلے اس کا آئین کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا آئین 1400 سال پہلے سے موجود ہے، قرآن حکیم ہمارا آئین ہے۔ اس کام کے لیے ہم سرگرم عمل ہو جائیں، اجتماعی جدوجہد کریں، قوم کو اس طرف بلائیں، قوم یونس کی طرف توبہ کریں، تو آج ہم جتنے کمزور ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو اس ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہمیں بڑی خوش قسمتی حاصل ہے، باقی قوموں کو اور لمبے لمبے اپنی پلاننگ کرنی پڑے گی، ہم نے کیسے ابھرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، قوموں کی دوڑ میں کیسے ترقی کرنی ہے، بڑی قوتیں ہیں ان کا کیسے کمپٹیشن کیسے کرنا ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی شے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ رب کی مدد کو حاصل کر لو، پھر تم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، دفاع اس نے کرنا ہے۔ ہاں تمہارا امتحان بھی ہے، اس کے ساتھ رہے گا، تمہاری قربانیاں بھی ہیں، اور ہمارے سامنے مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، کہاں سے چلے اور کتنی جلدی کہاں پہنچے ہیں۔ وہ مسلمان وقت کی 2 سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے بیک وقت، اس وقت کی 2 ہی سپر پاورز تھی، رومن امپائر، پرشین امپائر۔ مٹھی پر صحابہ کرام نکلے ہیں، اس مشن کو لے کر نکلے ہیں کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو، اور آپ دیکھیے 20-25 برس کے اندر 2 بر اعظم پورے کے پورے اور تیسرے بر اعظم کا بھی حصہ جو ہے، اور دنیا کی بڑی آبادی وہی تھی، اس پر اللہ کے اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ یہ ہے وفاداری، اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ کام ہے کرنے کا۔ اللہ کے وفادار بن جائیں گے، ہم میں سے ہر شخص طے کرے اور اس پیغام کو آگے پہنچائے، اور اجتماعی جدوجہد کے لیے کسی ایسی اجتماعیت کے ساتھ شریک ہو جو غلبہ دین کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور منہج کے مطابق عمل پیرا ہو، اس کے اندر شامل ہو جائیے۔ اگر قوم نے اپنا قبلہ درست کر لیا، قوم یونس کی طرف توبہ کر لی، تو دیکھتے ہی دیکھتے حالات پلٹیں گے، پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، ابھی یہاں شعر پڑے گئے تھے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب بھی جو ہے یہ احادیث مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بشارتوں کے اوپر مبنی تھا۔ یہ قرب قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا، یہ خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ نہتے مٹھی بھر بھی ہیں، سارا عالم کفر اپنی تمام ٹیکنالوجی کی قوت کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے 11 سال زور لگاتا رہا ہے، جو چند دن کی مار ہونے چاہیے تھی، چند دن کے بعد ان کا وجود نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو اور نیٹو کو نہتے طالبانوں کے ہاتھ شکست ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ کام کے جو کرنے کا ہے، اور وہ صورت اگر پیدا ہو گئی تو اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ بشارت تھی۔ اور اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ وہ اس طریقے سے نہیں آتی کہ بظاہر ہمیں نظر آئے کہ ایک پہاڑی کا تودا جو ہے اللہ نے گرا دیا، وہ دلوں کے اندر تبدیلی لاتا ہے، وہ دشمن کے اندر رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہے، اس کے مدد کرنے کے 100 طریقے ہیں، لیکن جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ وعلی کل شیء قدیر ہے، اس کی ذات پر اگر بھروسہ ہوگا تو رستے وہ کھولے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لیکن پہلا شرط یہ کہ اس پر یقین ہو، توکل ہو، اعتماد ہو۔ تو کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ اقبال نے دیکھا تھا خواب۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سرور، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور آخری اس کا لمبی نظم ہے، چند شعر میں نے سنا ہے، اور آخر کے اختتام کا ہوتا ہے، اس شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ چنانچہ اس کے لیے صاف نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں، اور یہی خواب
جو بانی محترم والد محترم رحمہ اللہ کا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اسلام کے عالمی غلبے اور احیاء کا جو عمل ہے اس کا آغاز محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے، اور ان کی تو شدید خواہش بھی تھی اور ان کا پورا یقین تھا کہ اور پاکستان بھی اس ایک مثالی اسلامی ریاست بن کر یہ بلاک بنے گا، اور جو احادیث میں خبریں آئی ہیں کہ مہدی کے لشکروں کی مدد کے لیے یہاں سے جائیں گے قافلے، چنانچہ ان کا یہ تھا، یقین تھا کہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرے گا، یہ سعادت دے گا کہ یہاں سے اسلام کے عالمی غلبے کا دوبارہ آغاز ہوگا، مرحلہ یہاں سے شروع ہوگا۔ افغانستان کا معاملہ تو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں اور استقامت اور شریعت سے وفاداری، اس کے صلے میں جو کچھ ان کو عزت دے دی ہے وہ تو اس میں بالائے شک ہو چکے ہیں۔ معاملہ ہمارا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اقبال نے کہا تھا کہ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اور آج تو واقعی مسئلہ ہمارا بھی شکم کا بنا ہوا ہے۔ نیٹو سپلائی ویسے اصولی طور پر تو حکومتی ذرائع جو ہے طے کر چکے ہیں کھولنے کی، کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ اللہ کرے کہ رکاوٹیں رہیں، برقرار رہیں، لیکن وہ کیا رہا ہے کہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، امریکی مدد نہ آئی تو بجٹ بھی نہیں بن سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، سب کوئی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا امریکہ سے وفاداری جاری رکھنی ہی پڑے گی، اور قوم بھی جو ہے اللہ کی وفادار بننے کے لیے ایز اے ہول تیار نہیں ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے پھر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن واقعی اس وقت ہم اللہ کے مددگار بن جائیں، سچے مومن بن جائیں، قوم قبلہ کو ہم جو ہے تبدیل کر لیں۔ ہم نے امریکہ کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھا ہے، اب واقعی اللہ کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا کر اپنا قبلہ درست کر لیں تو یقینی طور پر پھر یہ خطہ بھی انشاءاللہ پھر اسلام کا ایک عظیم قلعہ بن سکتا ہے، جیسے کہ خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے بھی اور قائد اعظم نے بھی۔ لیکن شرط یہ ہے، خالی نعروں سے نہیں، خالی مظاہروں سے نہیں، حقیقی اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین سے سچی وفاداری، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں گے تو رب کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اقبال کی اسی شعر پر ختم کر رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی مشہور نظموں میں سے ہے، وہ پورے ملت اسلامیہ کے حدی مقام تھے۔ حکیم الامت، حکیم الملت نہیں ہے، پاکستان کے نہیں، حکیم الامت۔ بات کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی یہ دین ہمیں ملا ہے۔ قرآن کس کے لسان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے؟ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو جو مشن دیا گیا وہ مشن کس کا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، پورے کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا۔ لہٰذا ایک لفظ میں سب چیزیں شامل ہو گئی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، پھر ہماری مدد حاضر، پھر سب کچھ حاضر۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین یعنی اللہ کا سچا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔